جوائنٹ فیملی میں رہنا ایک اچھا تجربہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک عورت کو جوائنٹ فیملی میں بہت سے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں اور بہت سی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہیں۔ آج میں ان سب خواتین کے لیے کچھ ٹپ شیئر کر رہی ہوں جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں، اب وہ چاہے ساس ہو، بہو ہو یا غیر شادی شدہ نند ہو۔ دیکھیں، جب جوائنٹ فیملی میں رہنا ہی ہے تو غصہ کس بات کا؟ بس کچھ عادتیں ایسی اپنا لیں جس سے جوائنٹ فیملی میں رہنا آپ کا تھوڑا آسان ہو جائے۔ جوائنٹ فیملی میں رہنے کا سب سے پہلا اصول، مائنڈ آن یور بزنس۔ جوائنٹ فیملی میں رہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں اس فیملی میں سب لوگوں کے بارے میں جاننا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے کبھی کسی کے معاملے میں دخل اندازی نہ کریں۔ کون کیا کر رہا ہے اس سے آپ کو کوئی سروکار ہونا نہیں چاہیے۔ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون سو رہا ہے، کون جاگ رہا ہے، کون کیا کھا رہا ہے، یہ آپ کا سر درد نہیں ہے۔ دوسرا اصول، ہاؤس ہولڈ چورس یعنی گھر کے کام۔ جوائنٹ فیملی میں سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے گھر کے کاموں میں ہوتی ہیں۔ اس میں صرف آپ کی ساس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ ایک ساس کو ہمیشہ اپنے تمام گھر کے کاموں کو اپنی بہوؤں کو اور غیر شادی شدہ بیٹیوں پہ کام بانٹ دینے چاہیے تاکہ کسی ایک عورت پہ پورے گھر کے کام کا لوڈ نہ ہو۔ گھر میں اگر مہمان آ جائیں تو سب کو مل کر ٹیم ورک کرنا چاہیے۔ سب کو مل کر مہمان کی آؤ بھگت کرنی چاہیے۔ تیسرا اور بہت اہم اصول، جسٹس یعنی عدل۔ جب ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں میاں اور بیوی کے درمیان اکثر جھگڑے ہو جاتا ہے جو بالکل نارمل بات ہے۔ ایسے میں ساس، نندوں اور سسر کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ پاکستانی فیملی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو سارے اپنے بیٹے کی طرف ہو جاتے ہیں اور بہو کے اوپر سارے الزام ڈال دیتے ہیں کہ اسی کا قصور ہے، جیسے ان کے بیٹے کا تو کوئی قصور ہی نہ ہو۔ کبھی بھی جب میاں اور بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے تو کسی کو بھی ان کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی ان دونوں کے معاملے میں بولنا چاہیے۔ ساس، سسر اور باقی ساری فیملی نیوٹرل لے کر ہمیشہ دونوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ چوتھا اصول، ایوائڈ بائی بیٹنگ یعنی غیبت یا ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے باتیں کرنا۔ ایک دوسرے کے پیچھے برائی سے پرہیز کریں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بیڈ بائٹنگ، غیبت ایک عام بات ہے۔ بیڈ بائٹنگ فیملی کے درمیان آپ کے ریلیشن کو کمزور کر سکتی ہے۔ بعض اوقات ساس ہو، نند ہو، بہو ہو یا دیورانی جٹھانی ایک ساتھ بیٹھ کے خوب ایک دوسرے کی غیبت کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ سب کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہاں مگر اتنا ضرور ہوتا ہے کہ فیملی کے درمیان معاملات اور خراب ہو جاتے ہیں، تو بیڈ بائٹنگ سے سختی سے پرہیز کریں۔ ویسے بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان تو سنا ہی ہوگا کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کا مطلب آپ نے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ پانچواں اصول، جیلسی یعنی جلن یا حسد۔ جلن اور حسد کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ جٹھانی کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ نند کے پاس اچھا گھر ہے، ساس کے پاس اتنا سارا سونا ہے۔ جٹھانی کے بچے مہنگے اسکول میں جاتے ہیں، جیٹھ کی تنخواہ میرے شوہر سے زیادہ ہے۔ اس طرح کی سوچوں سے کسی کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ صرف آپ کو فرسٹریشن میں مبتلا کر دے گی۔ یہ فرسٹریشن روز بروز بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کبھی بھی کسی سے نہ جلیں، نہ ہی حسد کریں بلکہ ان کی خوشی سے ہی خوش ہوا کریں اور اس بات پر یقین رکھیں کہ انشاءاللہ ایک دن آپ کا بھی اچھا ٹائم ضرور آئے گا، کیونکہ اللہ تو سب کا ہے نا۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ چھٹا اصول،
چینج یور روٹین. ہر عورت سیم روٹین سے گھبرا جاتی ہے اور یہ ایک فطری بات ہے. اپنی روٹین کو چینج کریں. روزانہ کی طرح صبح اٹھنا، بچوں کو اسکول بھیجنا، شوہر کو آفس بھیجنا اور اس کے بعد پھر گھر کے کاموں میں مگن ہو جانا. آخر عورت بھی ایک انسان ہے، سیم روٹین سے گھبرا ہی جاتی ہیں. کام تو کرنے ہی ہیں، لیکن کیوں نہ ان کاموں کو عدل بدل کر کے کیا جائے. جیسے آپ صبح کا کام کر رہی ہوں، آپ صبح کا کام کچھ دنوں کے لیے چینج کر دیں اور شام کا کام لے لیں. اگر دوپہر کا کام آپ کے ذمہ ہے تو دوپہر کے کام کی بجائے صبح کا کام لے لیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی ساس کے ساتھ بیٹھ کر آرام سے بات کریں. فارغ ٹائم میں اپنی دیورانی، جٹھانی، نندوں اور ساس کے ساتھ ہیلدی گپ شپ کریں. مل کے کوئی مووی دیکھ لیں یا پھر اکٹھے واک کرنے چلی جائیں. کوشش کریں کہ گھر کی ساری خواتین موبائل یا ٹیبلٹ یا کمپیوٹر سے دور رہیں، کیونکہ انٹرنیٹ نے دنیا سے تو تعلقات مضبوط کر دیے ہیں، لیکن اپنے ہی گھر سے تعلقات کمزور کر دیے ہیں. 7واں اصول، جوائنٹ فیملی میں بے شک اکٹھے رہتے ہیں، مگر جوائنٹ فیملی میں ہر فیملی کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے. ہر ہسبینڈ کو اپنے ویکینڈ پہ اپنے بیوی بچوں کو کہیں باہر لے کے جانا چاہیے اور اسپیشل ٹائم دینا چاہیے. کسی بھی ساس یا سسر یا نند یا دیور کو اس بات کا بالکل برا نہیں منانا چاہیے، کیونکہ یہ ہر بیوی کا حق ہے. ویکینڈ باہر گزارنے کے لیے اسپیشل پلان کریں. ویکینڈز پہ ڈنر کے لیے باہر چلے جائیں یا کوئی مووی پلان کر لیں. شاپنگ پہ چلے جائیں یا بچوں کو پلے لینڈ لے جائیں. بچوں کو فیملی پالیٹکس سے دور رکھیں. کبھی بھی اپنے بچوں کو دادا دادی نانا نانی کے خلاف نہ بھڑکائیں. اس سے آپ کے بچے دماغی الجھنوں میں پڑ سکتے ہیں. جوائنٹ فیملی میں رہنا کا سب سے اچھا اصول شیئرنگ از اے کیئرنگ. یہ تو سنا ہوگا آپ نے. ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے رہیں اور ایک دوسرے سے شیئرنگ کریں. دیورانی، جٹھانی، ساس، نند اپنی چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر اپنے دکھ بھی شیئر کریں گی، مشکل وقت میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گی، تو گھر کا ماحول جنت بن جائے گا. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ. آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا آج کا ٹاپک، میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو پلیز میرے چینل کو فرینڈس اور فیملی میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیے گا. اور آج کا میرا یہ ٹاپک کیسا لگا مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہے آپ کو. تو پھر ملتی ہوں میں نیکسٹ اچھے سے ولاگ کے ساتھ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.